خوشگوار زندگی پروگرام کا آغاز سورہ یاسین شریف کی آیت نمبر 33 سے ہوگا۔ یہ سورہ یاسین شریف کا تیسرا رکوع اور 23ویں پارے کا دوسرا رکوع ہے۔ رب العالمین ہم سب کا قرآن پاک کی محبت میں یہاں پر جمع ہونا قبول و منظور فرمائے، اور جس طرح اللہ کے مقبول بندے جب قرآن پاک سنتے تو ان کے دل لرز جاتے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے اور ان کی زندگیوں میں مزید انقلاب آ جاتا۔ یہ وہ پیاری کتاب ہے جس کے متعلق خود قرآن نے بیان کیا کہ اگر یہ پتھر پر پہاڑ پر نازل کی جاتی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ کتنا بد نصیب ہے وہ شخص کہ جس کا دل پہاڑ سے بھی زیادہ سخت ہو، قرآن سن کر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری نہ ہو، اس کے دل میں رقت پیدا نہ ہو۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں ان مقبولین کے صدقے میں قرآن سنتے ہوئے رقت عطا فرمائے، اور قرآن پاک کے نور سے ہمارے ظاہر اور باطن کو روشن اور منور فرمائے۔ سورہ یاسین شریف میں جیسا کہ آپ نے سماعت کیا کہ یوں تو کئی مضامین ہیں، لیکن 3 مضامین خصوصیت کے ساتھ ہیں کہ جب سورہ یاسین شریف کا نزول ہوا تو اس وقت کفار 3 ایشو کو، 3 مضامین کو بہت اچھلتے تھے۔ ایک تو وہ اس چیز کو سمجھنے کو تیار نہ تھے کہ ایک خدا ہے، ایک معبود ہے، ایک مالک ہے، ایک خالق ہے جو پوری کائنات کو چلا رہا ہے۔ تو وہ اس بات کے قائل نہ تھے اور یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ دوسری چیز تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ یہ بات بھی اس پر وہ اعتراضات کرتے اور یہ کہتے کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ بشر ہیں اور بشر پر اللہ کا کلام کیسے نازل ہو سکتا ہے، اور بشر کی یہ طاقت کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ فرشتوں کو دیکھے، اللہ کے کلام کے بوجھ کو برداشت کرے۔ تو وہ حضور کے مقام و مرتبے کو اور قرآن کے مقام و مرتبے کو نہ سمجھ سکے۔ اور تیسری چیز تھی وہ جو زیادہ شور مچاتے، وہ قیامت کا دن تھا۔ وہ یہ کہتے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، پھر دوبارہ ہم زندہ ہوں۔ ان 3 باتوں کو یہ اکثر ڈسکس کرتے اور خود بھی گمراہ تھے اور لوگوں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتے۔ سورہ یاسین شریف میں اللہ کی وحدانیت کا بھی بیان ہے، قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے اس کا بیان ہے، حضور کی رسالت کا بیان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور قیامت کی ہولناکیوں، قیامت میں اچھے لوگوں کا انجام اچھا ہوگا اور برے لوگوں کا انجام برا ہوگا، اور قیامت کے میدان میں ضرور اٹھنا ہے۔ ان تمام باتوں کا بیان سورہ یاسین شریف میں موجود ہے۔ جو 2 رکوع ہم نے سماعت کیے، اس میں ابتدا میں قرآن حکیم کا ذکر ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن پاک حکمت سے بھری ہوئی کتاب ہے، حضور کی رسالت کا بیان ہے، اور پھر اس بات کا بیان ہے کہ جس طرح کفار مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کرنے سے وہ انکار کرتے ہیں، اسی طرح ایک ایسی بستی تھی جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت سے انکار کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو 3 مبلغین بھیجے، ان بستی والوں نے ان پر ظلم کیا، وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے تباہ ہو گئے۔ تو اے کفار، تم بھی یہ خیال کر لو، یہ سمجھ لو کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرو گے تو ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جاؤ گے۔ اب سورہ یاسین شریف کے تیسرے رکوع میں اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا بھی بیان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت کا ذکر ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا وہ خدا ایک ہی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو قادر ہے ہر قسم کی نعمتیں دینے پر، وہ اس پر بھی قادر ہے کہ تمہیں مارنے کے بعد، قبر میں لے جانے کے بعد، تمہارے جسم مٹی میں مل جائیں، اس کے بعد
وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ ان باتوں کا ذکر اب آنے والے رکوع میں ہے، اور آنے والے رکوع میں قیامت کا بھی ذکر ہے، اور یہ بتایا جائے گا کہ قیامت میں کامیاب ہونے والے کون لوگ ہیں۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود و سلام۔ سورہ یاسین شریف کا ترجمہ اس توجہ کے ساتھ سنیں کہ جب یاسین شریف ہم پڑھنے لگیں تو اس کا مفہوم ہمارے ذہنوں میں گردش کرے، تاکہ یاسین شریف کی کما حقہ برکتیں ہم حاصل کر سکیں۔ وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، وہ آیا اور نشانی، لہم ان لوگوں کے لیے، الارض المیتہ مردہ زمین ہے۔ ان لوگوں کے لیے اللہ کی قدرت کی ایک نشانی مردہ زمین ہے، جو ویران ہے، بنجر ہے، اس کے اندر زندگی کی رمق نہیں ہے۔ احییناہا، ہم اس مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں۔ بارش آتی ہے اور بارش وہ زمین کے اندر زندگی پیدا کر دیتی ہے۔ اب جو بیج اس میں ڈالا جائے، یہ زمین اس میں بھی زندگی پیدا کر دیتی ہے۔ وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، اور ہم نے نکالا اس زمین سے اناج، حبًّا کے معنی دانہ، اناج۔ فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، بس یہ لوگ اس اناج سے کھاتے ہیں، تو کیا وہ شکر ادا نہیں کریں گے؟ کیا وہ اس پر غور نہیں کریں گے کہ جو رب ایک دانے سے پورا درخت بنانے پر قادر ہے، ایک دانے سے ہزاروں دانے پیدا کرنے پر قادر ہے۔ ایک انار کا دانہ زمین میں بویا جائے، اس سے انار کا درخت پیدا ہو اور اس پر سینکڑوں انار لگیں، ایک ایک انار میں کتنے دانے ہوتے ہیں؟ جو رب ایک دانے سے ہزاروں دانے پیدا کرنے پر قادر ہے، تو وہ تمہارے جسم کے جزء اصلی پر پورے جسم کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ اور اگر کوئی زمین میں مٹی ہو جائے، مل کر ریزہ ریزہ ہو جائے اور مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائے، انسانی جسم کا ایک ذرہ ایسا ہے کہ جو ختم نہیں ہوتا، وہ مٹی میں باقی رہتا ہے۔ وہ ذرہ خوردبین سے بھی نظر نہیں آ سکتا۔ یہ وہ ذرہ ہے کہ جب انسان کی پیدائش نہیں ہوتی تو وہ ذرہ باپ کی پشت میں ہوتا ہے، اور اسی ذرے پر انسان کی پوری تخلیق ہے۔ اسی ذرے پر اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر اسے بنایا، اسی ذرے پر دوبارہ قیامت کے دن اٹھائے گا۔ تو وہ ذرہ ایک بیج کی طرح ہے، جس طرح ایک بیج پر پورا درخت بن جاتا ہے، تو زمین کی مثال دے کر انہیں سمجھایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی اس پر ضرور قادر ہے۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، اور ہم نے اس زمین میں کھجور اور انگور کے باغات پیدا کیے۔ کھجور اور انگور کا ذکر خاص طور پر اس لیے کیا گیا کہ کھجوریں اور انگور یہ دو ایسے پھل ہیں جو آج بھی اور اس زمانے میں بھی جن کا محفوظ کرنا بہت آسان ہے۔ کھجور اپنی اصلی حالت میں کچھ عرصے تک محفوظ رہتی ہے، پھر اگر خشک ہو جائے تو چھوارا بن کر محفوظ رہتی ہے۔ انگور یہ خشک ہو جائے تو کشمش اور منقی کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں وہ پھل عطا فرمائے کہ جن کا اسٹور کرنا کتنا آسان ہے اور انہیں باقی رکھنا کتنا آسان ہے۔ یہ رب العالمین کا کرم ہے، یہ اس کی قدرت کا ظہور ہے۔ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور ہم نے اس زمین میں چشمے بہائے۔ اس آیت کا مفہوم وہی سمجھ سکتا ہے جس نے اس علاقے میں سفر کیا ہو کہ جس علاقے میں پہاڑوں سے جگہ جگہ چشمے بہ رہے ہوتے ہیں، ان پہاڑوں سے اس چشموں کا وہ پانی
کہ جو بغیر کسی مشین کے اس کا یہ عالم ہے، ایسا صاف ہے اور ایسا جراثیم سے پاک ہے کہ دنیا کی سائنس آج یہ تسلیم کرنے کو تیار ہے کہ پیور اگر پانی آپ کو ہر جراثیم سے پاک حاصل کرنا ہے تو چشموں کا پانی ہے، جس میں کچھ گرم ہے، کچھ ٹھنڈے ہیں، کچھ میٹھے ہیں، کچھ پھیکے ہیں، اور ہر ایک کے اندر انسانی جسم کے لیے جن وٹامنس کی اور جن معدنیات کی ضرورت ہے ان چشموں کے پانی میں اللہ تعالی نے پیدا فرمایا۔ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور ہم نے اس زمین میں عیون بہائے، عیون کے معنی چشمے، لِيَأْكُلُوا، تاکہ وہ کھائیں، من ثمرہ، من ثمرہ، اس کے پھلوں سے۔ تو زمین میں اللہ تعالیٰ نے پھل پیدا کیے، اناج پیدا کیا، ہمارا کام تو صرف بیج کو بو دینا ہے، بیج سے پودا بنانے والا، اس پر پھل دینے والا رب العالمین ہے۔ اور پھر سوال یہ ہے کہ یہ بیج ہمیں کس نے دیا؟ تو آپ کہیں گے یہ بیج ہم نے ایک پھل سے نکالا۔ وہ پھل کہاں سے آیا؟ تو آپ کہیں گے وہ بیج سے نکلا، بیج سے بنا۔ پھر دوبارہ یہ سوال ہے کہ وہ بیج کہاں سے آیا؟ تو یہ جب سرکل آپ چلیں گے پیچھے تو ایک موقع پر دنیا کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ پہلا پھل یا پہلا بیج وہ اس میں انسانی عمل دخل نہیں ہے، وہ اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا۔ اور حقیقت انسان جو کچھ بھی کرتا ہے وہ اللہ تعالی کی قدرت ہی کا ظہور ہے کہ اسے طاقت و قوت اور اسے سوچ اور سمجھ اور عقل رب العالمین نے عطا فرمائی۔ وما عملتہ ایدیہم، اس آیت کے دو مفہوم ہیں، یعنی آیت ایک ہے اور اس کے دو معنی ہیں۔ وما عملتہ ایدیہم، اور ان کے ہاتھوں نے نہ بنایا، یہ پھل ہم نے پیدا کیے ہیں، اس میں تاثیر، اس میں لذت، اس میں مٹھاس ہم نے پیدا کی ہے۔ زمین میں پانی جو دیا جاتا ہے وہ کھاد اور زمین کی اپنی طاقت وہ وہی ہے، مگر پھلوں میں مختلف ذائقے اور مختلف مٹھاس پیدا کرنے والا رب العالمین ہے۔ ایک تو یہ معنی ہے۔ دوسرے معنی وما عملتہ ایدیہم، ہم نے پھل پیدا کیے اور پھلوں سے جو وہ بناتے ہیں وہ بھی ہم نے ہی انہیں طاقت دی ہے تاکہ وہ اس سے کھائیں۔ مثلا ایک آم ہی کو لے لیجئے تو آم کے مختلف اسٹیج ہیں۔ جب چھوٹا ہے، کیری ہے، تو وہ کیری کی شکل اختیار کرتا ہے، اس سے بسا اوقات لوگ چٹنی بناتے ہیں، اچار بناتے ہیں، پھر کیری سے بڑھتے بڑھتے آم کی شکل اختیار کرتا ہے، پھر آم کو جب توڑا جاتا ہے تو اس سے بھی مختلف چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے کہ ہم جتنا کھاتے ہیں، چاہے کوئی بھی ڈش ہو، اس ڈش کے اجزائے اصلیہ اللہ ہی نے پیدا کیے ہیں اور اسے بنانے کی طاقت بھی اللہ نے دی ہے۔ مثلا ایک آپ دوپہر کا کھانا ہو یا رات کا کھانا ہو، اس پر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتوں کو ہم ملا کر کھاتے ہیں۔ روٹی کو لیجئے تو گندم ہے، پھر یہ گندم کس طرح اگتا ہے اور کیسے پہنچتا ہے، ایک پورا اس کا سرکل ہے۔ پھر اس گندم کے لیے جو آپ برتن لیتے ہیں جس میں آٹا گوندتے ہیں، اس برتن چاہے اسٹیل ہو، چاہے لوہا ہو، چاہے پیتل ہو، یہ سب اللہ نے پیدا کیے۔ پھر جس توے پر آپ روٹی گرم کرتے ہیں، وہ توا لوہے کا ہو یا کسی بھی اور دھات کا ہو، یہ اللہ نے پیدا کیا۔ پھر جس آگ سے اس روٹی کو پکاتے ہیں، چاہے گیس سے ہو، چاہے پیٹرول سے ہو، چاہے مٹی کے تیل سے وہ آگ پیدا ہو یا لکڑی سے پیدا ہو، سب کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر جو آپ جس ہاتھ سے کھا رہے ہیں، اس ہاتھوں کو قوت اور اس ہاتھوں کا یہ شیپ اللہ نے پیدا کیا، یہ دانت اللہ نے پیدا کیے۔ پھر پورا نظام ہمارے جسم کے اندر اس خوراک کو ہضم کرنے کا اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ پھر آپ سالن کو لیجئے تو اس میں جو کچھ بھی نمک ہے، مرچی مسالے ہیں، گوشت ہے، سبزی ہے، آلو ہے، یہ جتنی چیزیں ہم ملاتے ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کی۔ یعنی گویا کہ ایک کھانے میں
ہم اللہ تعالی کی ہزاروں نعمتیں استعمال کرتے ہیں، مگر پھر بھی ناشکری ہے. پھر بھی ایسے نادان لوگ ہیں کہ دسترخوان پہ بیٹھ کر وہ کھانے کی ناشکری کرتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں، اس میں نقص نکالتے ہیں. اگر ہمارے نبی سے محبت ہے تو حضور کا طریقہ تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی کھانے میں نقص بیان نہیں کیا. افلا یشکرون، کیا وہ شکر نہیں کرتے؟ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، خلق الازواج کلھا، جس نے ہر چیز کے جوڑے بنائے، مما تنبت الارض، اس سے جو زمین اگاتی ہے، یعنی درختوں میں، پودوں میں، پھولوں میں بھی مذکر اور مؤنث ہیں، ان کے بھی جوڑے ہیں. یہ تو جو باٹنی کا علم رکھتے ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں. وَمِنْ أَنفُسِهِمْ، اور خود ان کی جانوں میں ہم نے جوڑے بنائے، مذکر و مؤنث. وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، اور اس مخلوق کے جوڑے پیدا کیے جسے وہ جانتے بھی نہیں ہیں. یہ وہ آیت کریمہ ہے کہ جس نے انسان کو جستجو اور تحقیق کی راہ دی. وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، ایسی مخلوق بھی ہے کہ جس کو ہم جانتے نہیں ہیں. سائنس نے ترقی کی اور آج ایسی بے شمار چیزیں، ایسی بے شمار مخلوق، کیڑے، جراثیم، وائرس سائنسدانوں نے بیان کیے جسے بسا اوقات ہم اپنی آنکھوں سے بھی نہیں دیکھ سکتے. ان کے بھی جوڑے ہیں، ان میں بھی مذکر مؤنث ہے. یہاں تک کہ مچھر کتنا چھوٹا سا جانور ہے، ایک کیڑا ہے، اس میں بھی مادہ بھی ہے اور نر بھی ہے. ملیریا پھیلانے والا مچھر وہ مادہ ہوتا ہے. ڈینگی وائرس پھیلانے والا مچھر بھی سنا ہے کہ وہ مادہ ہوتا ہے. تو آپ سوچیں اتنا چھوٹا سا کیڑا ہے، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے جوڑے بنائے ہیں. وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّیْلُ، اور ایک نشانی ان کے لیے رات ہے. دنیا اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ جو رات کو اپنی نیند پوری کرتا ہے بے شمار بیماریوں سے وہ محفوظ رہتا ہے. آج جو ہمارا پیٹ کا نظام ہے، بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، یہ ہے وہ ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ رات کو دیر سے سونا اور پھر صبح نورانی وقت میں کہ جو صحت کے لیے بہت مفید ہے اس میں پھر 12 بجے تک سوئے رہنا. تو یہ انسانی صحت کے نظام کو پورا خراب کر دیتی ہے. انسانی فطرت کے مطابق جو نیند ہے وہ یہ ہے کہ رات کو جلدی سویا جائے، صبح جلدی اٹھ جائیں، فجر سے بھی پہلے. ہاں دوپہر میں آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اگر کیلولا کر لیا جائے، یہ انسانی فطرت کے عین مطابق ہے. اب جب آپ فطرت سے اور اصلیت سے ہٹیں گے تو اس کے نقصانات تو ہوں گے. یہ رات جس میں نیند انسانی صحت کے لیے بہت مفید ہے، وہ رات بھی ہمارے لیے اللہ کی نشانی ہے. نسلخ منہ النہار، نسلخ کے معنی کھینچ لیتے ہیں ہم، جیسے بکرے سے کھال کھینچ لی جاتی ہے تو دن کا لباس اس رات کو پہنایا جاتا ہے اور پھر دن کھینچ لیا جاتا ہے. نسلخ منہ النہار، اس رات سے ہم دن کھینچ لیتے ہیں. مراد یہ ہے کہ پہلے رات ہوتی ہے، پھر دن کا لبادہ اڑایا جاتا ہے، پھر وہ لبادہ ہٹا دیا جاتا ہے تو پھر رات ہو جاتی ہے. فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، بس اس وقت وہ اندھیروں میں ہو جاتے ہیں. وَالشَّمْسُ، اور سورج، تجری لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، تجری چلتا ہے سورج، لِمُسْتَقَرٍ اپنے ٹھکانے کے لیے، لہا جو اس کا ہے، یعنی سورج کا ایک نظام ہے، ایک چال سے چلتا ہے. سردی کے موسم میں راتیں بڑی ہیں، دن چھوٹے ہیں. گرمی کے موسم میں راتیں چھوٹی ہیں، دن بڑے ہیں. ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ کا فرق روزانہ ہوتا ہے سورج کے نکلنے میں اور سورج کے غروب ہونے میں. اور اس میں ایسا نظام ہے کہ سائنسدان حیران ہیں کہ آج سورج جتنے بجے، جتنی منٹ پر
اور جتنی سیکنڈ پر نکلا ہے، 1 سال کے بعد اس دن 1 سیکنڈ کا بھی فرق نہیں ہوتا۔ یہ نظام کس نے بنایا؟ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ تقدیر مقرر کرنا ہے۔ العزیز، عزیز اللہ غالب، علیم خوب جاننے والا۔ تو یہ اللہ غالب خوب جاننے والے پروردگار نے نظام مقرر کیا ہے۔ والقمر، سورج کے ساتھ ساتھ چاند کا بھی ایک نظام ہے، اور چاند کا تو ایسا نظام ہے کہ چاند ہمیں نظر آتا ہے، پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چاند کا سائز بڑھ رہا ہے، بڑھتے بڑھتے ہمیں پورا چاند نظر آتا ہے، پھر یہ گھٹتے گھٹتے 28ویں شب بالکل باریک ہو جاتا ہے، پھر 1 شب یا 2 شب وہ غائب رہنے کے بعد پھر نظر آتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ چاند جو ہے اس کا نظام خراب ہو اور وہ 28 راتیں نظر آنے کے بجائے 30 راتیں نظر آئے یا 32 راتیں نظر آئے، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ وہ نظام ہے جو صدیوں سے جاری و ساری ہے، اس میں ایک دن کا بھی فرق واقع نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ ہم پر تو لازم یہ ہے کہ ہم چاند کو دیکھیں، اور چاند نظر آئے تو مہینہ شروع ہوگا، اور چاند کے نظر آنے پر مہینہ ختم ہوگا۔ یہ تو شرعی نظام ہے، اس کا فالو کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ مگر سائنسدان اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ چاند اس کا ایسا نظام ہے کہ کس مہینے میں چاند کون سے وقت، کون سے گھنٹے پر، کون سے منٹ پر، کون سے سیکنڈ پر زمین کے مدار میں، یعنی ہمارے علاقے کے اوپر وہ گزرے گا، یہ سائنسدان 100 سال پہلے بتا دیتے ہیں۔ وہ کیسے؟ اس لیے کہ چاند کا ایک ایسا نظام ہے جس سے وہ کیلکولیشن کر کے یہ بتا سکتے ہیں کہ 1 سال کے بعد، 2 سال کے بعد یا 15 سال کے بعد فلاں مہینے میں چاند ہمارے زمین کے اوپر جو مدار ہے اس پر وہ اتنے بجے اور اتنی منٹ اور اتنے سیکنڈ پر داخل ہوگا۔ لیکن داخل ہو جانا اور چیز ہے، لیکن اگر بادل ہیں اور چاند ہمیں نظر نہیں آتا تو شرعی تو حکم یہ ہے کہ جب چاند کی گواہی ثابت ہوگی پھر ہی ہمارے لیے اسلامی مہینہ شروع ہوگا۔ لیکن بات چاند کے نظام کی ہو رہی ہے۔ اگر ہماری گاڑی بھی ایک چلتی ہے تو چاہے کتنے ہی روڈ صاف ہوں، ہم کنفرم منٹ اور سیکنڈ نہیں بتا سکتے کہ اتنے سیکنڈ پر اور اتنے منٹ پر ہماری گاڑی فلاں جگہ پہ پہنچ جائے گی۔ کچھ بھی حادثہ ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن چاند اور سورج کا ایسا نظام ہے کہ صدیاں گزر گئیں، اس میں سیکنڈ کا فرق نہیں ہوتا۔ والقمر قدرناہ منازل، اور چاند کے لیے ہم نے منازل مقرر فرمائی۔ قدرنا، ہم نے مقرر فرمایا۔ منازل 28 شب ہیں، ہر رات کو چاند کی مختلف حالت ہوتی ہے۔ حتی، یہاں تک کہ عادہ، وہ لوٹ جاتا ہے، کل ارجون القدیم، کاف زبر کا معنی جیسے، ارجون کھجور کی پیلی ٹہنی، قدیم پرانی، تو کھجور کی ٹہنی ہو وہ جب پرانی ہو جائے تو پیلی پڑ جاتی ہے اور وہ مڑ جاتی ہے۔ تو اسی طرح 28ویں شب چاند دیکھیں تو وہ زرد محسوس ہوتا ہے، ایک کمان کی طرح اس کا ایک انداز محسوس ہوتا ہے۔ للشمس ینبغی لہا، سورج کی طاقت نہیں، ینبغی طاقت نہیں، ان تدرک القمر، تدریکا کے معنی پکڑ لے، کہ وہ چاند کو پکڑ لے، سورج چاند سے ٹکرا جائے۔ راکٹ، یہاں تک کہ طیارے، بڑے بڑے نظام ہونے کے باوجود بسا اوقات غلطی کی وجہ سے آپس میں ٹکرا جاتے ہیں، مگر سورج اور چاند یہ اپنے مداروں میں گھوم رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کئی سیارے اپنے مداروں میں گھوم رہے ہیں، صدیاں گزر گئیں، اگر ان کے آپس میں ٹکر ہو جائے تو بہت بڑا طوفان آ جائے، بہت ہولناک آواز پیدا ہو، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ یہ ٹکراتے نہیں ہیں۔ حالانکہ وہاں پر نہ کوئی رسی ہے، نہ کوئی پلر ہے، نہ کوئی روڈ بنے ہوئے ہیں، وہ تو فضا کے اندر گھوم رہے ہیں۔ ان تدرک القمر، سورج کی طاقت نہیں کہ وہ چاند کو پکڑ لے۔
وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور نہ ہی رات کی طاقت ہے کہ دن سے پہلے آ جائے. سابق کے معنی آگے آنے والی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آج رات ہوئی، اب پتہ چلا کہ جناب آج دن نہیں ہوگا، آج رات پہلے آ گئی ہے، پھر 2 راتیں ایک ساتھ آ جائیں، 3 راتیں ایک ساتھ آئیں، پھر 3 دن ایک ساتھ آئیں. اس طرح نظام میں کوئی خلل نہیں ہے. دنیا کا کتنا ہی مضبوط نظام بنایا جائے، بڑی بڑی مشینریاں خراب ہو جاتی ہیں، ان میں وقتی طور پہ خلل واقع ہوتا ہے. لیکن رب العالمین نے رات اور دن کا وہ نظام بنایا کہ جس میں صدیاں گزر گئیں، ہزاروں سال گزر گئے، کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ اس کے اندر کوئی خلل کبھی آیا. بلکہ رات دن سے پہلے نہیں آ سکتی. اس کے بعد مفسرین فرماتے ہیں کہ روزانہ سال میں جتنے دن ہیں، رات آنے کا اور دن آنے کا ٹائم فکس ہے. 1 سیکنڈ پہلے بھی نہ رات آتی ہے، نہ 1 سیکنڈ پہلے دن آتا ہے. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، وَكُلٌّ، یہ تمام کے تمام، فی فلکن، اپنے مدار میں، یسبحون، تیر رہے ہیں، وآیۃ لہم، اور ان کے لیے ایک نشانی. یہاں پر ایک بات عرض کروں، ہمارے یہاں پر جو مصنوعی سیارے بنائے جاتے ہیں یا راکٹ مدار میں بھیجے جاتے ہیں، اس کا طریقہ بھی سائنسدانوں نے نظام شمسی اور کائنات کے نظام کو دیکھ کر سیکھا ہے کہ اتنی اسپیڈ کے ساتھ اگر کوئی سیارہ یا راکٹ گھمایا جائے تو وہ گرے گا نہیں. لیکن پھر بھی بسا اوقات غلطی ہو جاتی ہے اور وہ بسا اوقات کسی فنی خرابی کی وجہ سے گر بھی جاتا ہے. وآیۃ لہم، اور ان لوگوں کے لیے ایک نشانی، انا حملنا، بے شک ہم نے سوار کیا، ذریتہم، ان کی اولاد کو، فی الفلک المشحون، فلک کشتی، مشحون بھری ہوئی، ان کے لیے نشانی ہے کہ بھری ہوئی کشتی میں ان کی اولاد کو سوار کیا. اس سے مراد ایک قول کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی وہ مراد ہے، جو لوگوں سے بھری ہوئی تھی. اس میں جو لوگ سوار تھے ان میں حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے بھی تھے، اور انہی سے پھر بعد میں انسانیت کا سلسلہ ہے. ان کی پشت میں آنے والی نسلوں کے ذرات موجود تھے، تو گویا کہ ان کی اولاد اس میں سوار تھی. اور دوسری بات کشتی کی نعمتیں ہیں کہ آج بھی کشتیوں میں ہم بھی سوار ہوتے ہیں، اور ہماری آنے والی نسلیں بھی اس کشتی کو اور بحری جہازوں کو استعمال کریں گی. وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور ہم ان کے لیے پیدا کرتے ہیں اسی کشتی کی مثل جس پر وہ سوار ہوتے ہیں. مراد یہ ہے کہ کشتی ہو، بحری جہاز ہو، ہوائی جہاز ہو، گاڑیاں ہوں، یا اسی طرح کی اور ٹرانسپورٹ کے ذرائع ہوں، یہ سب اللہ تعالی ہی نے پیدا کیے. اگر اللہ تعالی انسان کو جانور کی طرح بے عقل پیدا کرتا تو پھر ہم کسی چیز کو نہ ایجاد کر سکتے نہ بنا سکتے. وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اور اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں. نغرق، غرق کر دیں. آج بھی ترقی یافتہ دور میں سپر پاور جیسے ممالک بھی بے بس ہو جاتے ہیں، اور اس موقع پر وہ فنی خرابی کا عذر پیش کرتے ہیں، بڑے بڑے جہاز ڈوب جاتے ہیں. فلا صریخ لہم، پھر کوئی ان کی فریاد کو نہ پہنچ سکے، کوئی ان کی مدد نہ کر سکے. ولا هم ينقذون، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں، نہ ہی وہ بچائے جائیں. تو نہ یہ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں نہ دوسروں کو بچا سکتے ہیں اگر اللہ رب العالمین انہیں ہلاک فرمانا چاہے. الا رحمتا منا، تو بڑے بڑے سمندر جو ہزاروں میل پر پھیلے ہوئے ہیں، تم انہیں عبور کر لو تو یہ مت سمجھنا کہ تمہاری طاقت ہے. ہم چاہیں تو ایک ہی موج کے ذریعے تمہیں غرق کر دیں. الا رحمتا منا،
تم یہ جو بڑے بڑے سمندر طے کر لیتے ہو یہ تو ہماری رحمت ہے. وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک وقت تک برتنا ہے. متاعن کے معنی فائدہ اٹھانا ہے، حین کے معنی ایک وقت تک اس کا فائدہ اٹھانا ہے، پھر ایک نہ ایک دن تمہیں موت آئے گی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا، اور جب کہا جائے ان سے اتقوا، ڈرو، ما بین ایدیکم، اس عذاب سے جو تمہارے آگے ہے، وما خلفکم، اور اس عذاب سے جو تمہارے پیچھے ہے. آگے سے مراد دنیاوی عذاب ہے اور پیچھے سے مراد یعنی اس کے بعد آنے والا عذاب وہ آخرت کا عذاب مراد ہے. لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، مگر وہ ڈرتے نہیں ہیں. وما تأتیہم من آیت من آیات ربہم، ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی یا کوئی آیت ان کے پاس آتی ہے، الا کانوا عنہا معرضین، تو وہ اس سے منہ پھیرنے والے ہوتے ہیں. وہ اللہ کی قدرت پر غور نہیں کرتے، قرآن کی آیتیں پڑھ کر ان کے دل لرزتے نہیں ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جائے انفقوا، تم خرچ کرو، مما، اس روزی سے جو رزقکم اللہ، اللہ نے تمہیں عطا فرمائی، اس روزی کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، غریبوں کی مدد کرو. قال الذین کفروا، تو کافر کہتے ہیں للذین آمنوا، ایمان والوں سے، انطعم، کیا ہم کھانا کھلائیں، من لو یشاء اللہ اطعمہ، اسے کھانا کھلائیں جسے اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا. نعوذ باللہ من ذالک. کفار ایک تو مذاق اڑاتے اور دوسرا ایک ان کی بری ذہنیت کا ذکر ہے. وہ یہ کہتے کہ جسے اللہ نے غریب پیدا کیا تو ہم اسے مالدار کرنے کی کوشش کیوں کریں؟ اللہ تعالیٰ انہیں غریب رکھنا چاہتا ہے تو ہم اپنا مال اسے کیوں دیں؟ یہ ان کی نادانی ہے. رب العالمین نے غریب کو بھی آزمایا اور امیر کو بھی آزمایا، کسی کو مال دے کر آزمایا اور کسی سے مال لے کر آزمایا. جسے مال دیا گیا اس پر لازم ہے کہ وہ مالی حقوق ادا کرے اور غریبوں کی مدد کرے، ورنہ کل بروز قیامت وہ غریب رشتہ دار اسے پکڑ لیں گے اور کہیں گے پروردگار اس نے ہمارے حقوق کو ادا نہیں کیا. اور جہاں تک تعلق ہے ان کے مذاق کا، تو کافر اس طرح کے مذاق کرتے رہتے ہیں، لیکن افسوس آج مسلمان بھی مذاق کے اندر کفریات بک دیتے ہیں. اور وہ نعوذ باللہ من ذالک، مثلا ان سے کہا جائے نماز جماعت سے پڑھیں تو کہیں گے ان الصلاۃ تنہا. بھئی قرآن نے کہا نماز تنہا پڑھا کرو، ہم تو تنہا پڑھیں گے. کفر ہے، اس لیے کہ ان الصلاۃ تنہا کی یہ معنی نہیں ہے. تنہا اردو کا نہیں عربی کا ہے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء، تنہا کے معنی روکتی ہے. تو قرآن کی آیت پڑھ کے غلط مطلب جان بوجھ کے بتانا یہ کفر ہے. اسی طرح وہ یہ کہیں گے کہ بھئی روزہ تو ہم نہیں رکھتے، نعوذ باللہ من ذالک. تو جب ان کو کوئی ملامت کرے تو اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے وہ مذاق اڑاتے ہیں اور ایک زور سے کہہ مار کے کہتے ہیں بھئی اللہ نے ہمیں بہت دیا ہے، روزہ وہ رکھے جو بھوکا ہو. یہ کفر ہے، یہ روزے کا مذاق اڑانا ہے. یہ تو کافر مذاق اڑاتے تھے، آج مسلمان کہلانے والے بھی دین سے اس قدر دور ہیں کہ وہ کفریات بک کر اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے تباہ کر رہے ہیں. پھر ذہن نہیں ہوتا وہ تجدید ایمان کریں، اس کی سوچ نہیں ہوتی. جس نے اپنی زبان سے کفر بک دیا اور تجدید ایمان کیے بغیر مر گیا تو نہ اس کی کوئی عبادت کا اسے صلہ ملے گا، نہ اس کی نماز قبول ہوگی، نہ اس کی تہجد قبول ہوگی، بلکہ جس کا خاتمہ کفر پر ہوا وہ ہمیشہ جہنم میں جلتا رہے گا. ان انتم الا فی ضلال مبین. کافر مذاق اڑا کے کہتے ہیں تم تو صرف کھلی گمراہی میں ہو. مبین کے معنی کھلی، ضلال معنی گمراہی.
کہ اللہ جس کو غریب رکھنا چاہتا ہے تم اسے مالدار بنانے کی کوشش کرتے ہو. نعوذ باللہ من ذالک. وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں مَتَى هَذَا الْوَعْدُ کب یہ وعدہ پورا ہوگا. ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. قیامت کا پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی. کافی عرصے سے سن رہے ہیں. اب آگے فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالی کے لیے قیامت کا لانا کوئی مشکل نہیں ہے. ایک آواز ہوگی اور قیامت آ جائے گی. ما ينظرون الا صیحۃ واحدہ. وہ صرف ایک زوردار چیخ کا انتظار کر رہے ہیں. صیحہ زوردار آواز، واحدہ ایک. تأخذهم وہ آواز انہیں پکڑ لے گی. وَهُمْ يَخِصِّمُونَ اس وقت وہ دنیاوی جھگڑوں میں پڑے ہوں گے، دنیاوی مشاغل میں مشغول ہوں گے. ایک آواز پیدا ہوگی. حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے. سور کی آواز ابتدا میں باریک ہوگی، لوگوں کے کان اس طرح متوجہ ہوں گے، اور پھر آواز میں وہ بھیانک آواز پیدا ہوگی کہ لوگوں کے دل بند ہو جائیں گے. جو جہاں ہوگا وہیں مر جائے گا، ایک قدم ہل نہیں سکے گا. فلا یستطیعون توصیہ پھر وہ وصیت بھی نہیں کر سکیں گے، زبان ہلا نہیں سکیں گے. توصیتاً وصیت کرنا، ولا الی اہلہم یرجعون اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ بھی نہیں سکیں گے. جو باہر ہوگا وہ باہر ہی رہ جائے گا، جو اندر ہوگا وہ اندر ہی رہ جائے گا. حدیث پاک نے فرمایا دکان پر کپڑا بیچنے والا کپڑے کو پھیلائے گا، خریدار کپڑا دیکھ رہا ہوگا، اتنی مہلت بھی نہ ملے گی کہ وہ کپڑے کو سمیٹ سکیں. یہاں تک یہ فرمایا کہ کوئی اینٹ کو اٹھائے گا وہ تعمیر کے لیے رکھنے کے لیے، تو جب سور پھونکی جائے گی تو ہاتھ میں اینٹ ہوگی، اسی حالت میں مر جائے گا. اتنا لمحہ بھی اسے نہ ملے گا کہ وہ اینٹ رکھ سکے. اور پھر سور کی آواز اور تیز ہوگی، یہاں تک کہ پہاڑ ہلنا شروع ہوں گے، اور پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. پھر روئی کے گالوں کی طرح اڑنا شروع ہوں گے. آسمان ٹوٹ جائے گا، سورج، چاند، زمین، ایک زلزلہ آئے گا اور سب کو فنا ہے. اس کے بعد کچھ عرصے تک اسی طرح معاملہ رہے گا، اور پھر اللہ تعالی حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ فرمائے گا، سور کو پیدا فرمائے گا. پھر وہ سور پھونکیں گے، اور جب سور پھونکیں گے تو پھر دوبارہ لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے. جو جہاں ہوگا، جس کے ذرات جہاں بھی ہوں گے، اللہ تعالیٰ انہی ذرات کو جمع فرمائے گا اور اسی جسم پر دوبارہ پیدا کیا جائے گا.